بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے تابعی داری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیل آ جانے کے بعد پھنس جاؤ تو جان لو اللہ تعالی غلبہ اور حکمت والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل نماز عصر کی اہمیت اور اس کے بارے میں بات کریں گے، اور وہ کون سی تسبیحات ہے جو ہمیں نماز عصر کے بعد پڑھنی چاہیے کہ جس سے ہمیں کیا حاصل ہو سکتا ہے، اور نماز عصر کی اہمیت کیا ہے، اور عصر اور مغرب کے درمیان میں کیا قوت اور طاقت رکھی گئی ہے جس میں حاجتیں بھی پوری ہوتی ہیں، اور زیادہ تر جو عامل ہیں وہ وظائف عصر اور مغرب کے درمیان میں کرتے ہیں۔ درود السلام، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی امت میں شمار کیا۔ تو بات کی جائے کہ انسان جب پریشان ہو، مصیبت میں ہو، تو قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو کہ میں نے پہلی والی ویڈیو میں بھی بتائی تھی۔ لگتا ہے ہمارے سبسکرائبر انشاءاللہ مزید بڑھے ہیں اور مزید دوست احباب ساتھ جڑے ہیں، تو آئیں ان کے لیے بھی یہ ایک آیت ہے، پارہ نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 3۔ جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور جب آپ پریشانی میں مبتلا ہوں تو الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس آیت کو خوب پڑھو، انشاءاللہ عز و جل مصیبت جاتی رہے گی۔ اور پھر قرآن مجید میں فرمایا گیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ یہ میاں بیوی کا رشتہ بڑا مقدس ہے، بڑا تقدس والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے انسان کو، مرد اور دونوں کو، اور قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارا مسلمانوں کو جو دین عطا کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے صدقے ہی عطا ہوا ہے، اور ان کا صدقہ ہی کھا رہے ہیں، چونکہ قرآن مجید کی پارہ نمبر 1 اور سورہ فاتحہ میں اللہ عز و جل کی ذات نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریفیں، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو تمام جہان کے پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن یعنی قیامت کا دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتی ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا اور سچے راہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راہ جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اور جن پر تیرا غضب ہوا اور گمراہوں کا اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور پھر فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اور ان کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی۔ اور پھر فرمایا کہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، آپ کے 2 زانوں پر سر رکھے ہوئے آرام فرما رہے ہیں،
اور مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیٹھے ہیں، اور پھر وقت نماز عصر کا ہوتا ہے، ایک طرف نماز کا وقت ہے اور ایک طرف جن کے لیے پوری کائنات بنائی گئی وہ آرام فرما رہے ہیں۔ اسی میں مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم بیدار ہو جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو فرمایا نماز قضا ہو گئی ہے، نماز کا وقت جا چکا ہے، اور ہمیں بھی یہاں پر عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہمارا حال کیا ہے، اور ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی اطاعت نہیں کرتے، نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کے حالات دیکھ لیں، ان کی موت دیکھ لیں، تو ہمیں یہاں سے عبرت حاصل کرنی ہے، اور ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے۔ اور پھر مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے حکم دیا، اور سورج دوبارہ اپنی جگہ پر آیا، اور مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے نماز ادا کی۔ اور میرے دوستوں اور میری بہنوں، آج نماز کی اہمیت کیا ہے ہم خود اپنے گروان پہ جھانک کے دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم وقت پر نماز کی ادائیگی کریں، پابندی کریں، اور سب سے بہترین تسبیح ہے نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنا۔ تسبیح فاطمہ سب کو آتی ہے، الحمدللہ بچے کو معلوم ہے۔ ایک بار آیت الکرسی اور تسبیح فاطمہ کو پڑھو، انشاءاللہ بڑی بہترین تسبیح ہے۔ اور بعد نماز عصر اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر کرم ہو، رحم ہو، اللہ کا فضل ہو، تو یا رحمان اور یا رحیم اس کی تسبیح پڑھیں، اول آخر درود پاک، انشاءاللہ تعالی اس کی برکات حاصل ہوں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مصیبت زیادہ ہے، پریشانی زیادہ ہے، آزمائشیں زیادہ ہیں، تو اس کے لیے آپ کو ایک پیاری سی صورت ہے جس کا نام اخلاص ہے، اس صورت کا نام ہی اخلاص ہے۔ وہ نماز عصر سے لے کر مغرب تک ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ کو 200 مرتبہ پڑھنی ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ پڑھنا آپ کا کام ہے، کامیابی دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر اچھی ہو جائے، پریشانیاں ختم ہو جائیں، عصر اور مغرب کے درمیان ایک ہی جگہ بیٹھے رہیں، اور جب وقت مغرب قریب ہو استغفار کی تسبیح پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ گناہ معاف فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، بخشش فرمانے والا ہے۔ اور میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پاک پڑھو، انشاءاللہ اس میں بھی عافیت ہے۔ اللہ کے حضور جھکیں اور اللہ سے مانگیں، اللہ کے حضور جھکیں اور اللہ سے مانگیں۔ اللہ ہی نے عطا کرنا ہے، اللہ ہی نے کرم فرمانا ہے، اور اللہ کے حکم سے ہی دیا جائے گا۔ اللہ ہی دینے والا ہے، وہی قادر مطلق ہے، اسی کی ذات دینے والی ہے، نوازنے والی ہے۔ رو رو کر جس طرح بچہ اپنی ماں سے کچھ کھانے کے لیے مانگتا ہے، اسی طرح ہمارا کام بھی ہے رو کر اللہ عز و جل کے حضور جھک جائیں اور طلب کریں کہ یا باری تعالی میں طالب ہوں، تو اپنا کرم فرما، اپنا فضل فرما، اے رب کریم تو نے ہی عطا کیا ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے، اور تو نے ہی عطا کرنا ہے۔ یقیناً میں گناہ گار شخص ہوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا امتی ہوں۔ یا رب العالمین میرے گناہوں کو معاف فرما، میری بخشش فرما، میرے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ جو بھی میں کام کروں وہ اچھا ہو، میں جو کاروبار کروں وہ اچھا ہو، جو میں کسی کے ساتھ انویسٹمنٹ کروں وہ اچھی ہو۔ یا رب العالمین اچھوں کے ساتھ ملانا۔ یا رب العالمین میری روزی میں برکت ہو، میرے روپے پیسے میں برکت ہو۔ یا رب العالمین میری حاجت اور حاجات کو قبول فرما کے میرے دونوں جہان اچھے ہو جائیں۔ یا رب العالمین میری موت بھی اچھی ہو، زندگی بھی اچھی ہو۔ اسی طرح آپ نے دعا کرنی ہے، اس کے بعد اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ کر دینا ہے۔ صدقہ رد البلا ہے،
جب صدقات کریں گے انشاءاللہ اس کی فضیلت بھی ملے گی اور اس کا فضل بھی تلاش کرنے کو ملے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لائک شیئر سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے حدیث پاک ہے، جس نے روزانہ 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی اللہ تعالی نے اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیا۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔